جو ہے وہ اس کے ساتھ جادہ آ جائے گا، پھر اس کے ساتھ موڑا دولو کی نئی آبادی ہے، پھر اس کے ساتھ چمبا گاؤں ہے، موری گاؤں ہے، پھر کچھ وہ ہمارا بنگیاں گاؤں کے ساتھ وہ تو اس وقت متاثر ہو جائیں گے، لیکن وہاں بھی جو ہے جو رقبہ علاقہ بچے گا وہ بھی انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گی گیس. پھر خانپور ہے، خانپور کو بھرپور انشاءاللہ وہاں پہ جو ہے وہ اس پورے گاؤں میں مہتا گاؤں ہے، پھر کلیال کی نئی آبادی جو ہے وہ ہے، پھر کھمبال ہے، پھر یہ بلوٹ جو ہے وہ ہے، پھر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مزید جہاں کہیں ایک موری گاؤں ہے بلوٹ کے ساتھ، وہاں وہ سب جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو جو ہے ہم نے، اور ہلکا LA3 تک جو ہے پورے میں لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے گھروں تک جو ہے یہ گیس جو ہے وہ ہم پہنچائیں گے. صحیح. جو یشو صاحب ایک SMS ہمارے پاس آیا کہ بیرسٹر صاحب اس دفعہ 10,000 لیڈ سے جیتیں گے. چودھری وسیم سوداگر کھڑی شریف سے ہمارے ساتھ رہے. اچھا کافی ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کی مختلف ایشوز پہ، لیکن بات یہ ہے کہ چلیں اب آپ کے مخالفین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نہیں ہیں، لیکن یہ جنگ کیوں چل پڑی ہے کہ اس وقت تمام لوگ، ایک تو آج ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ بات کر رہے تھے کہ گدھ کی طرح گیس کے ایشو کی طرف پڑ گئے سارے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے، اس میں آپ بھی ہیں، آپ کی پارٹی بھی ہے. میری سنیں. لوگوں کی کوشش ہوئی. ملک صاحب یہ بات میری ذرا آپ جی غور سے میں بالکل غور سے سن رہا ہوں. لوگوں کی کوشش ہوئی، لوگوں نے بن خرما والوں نے سب سے پہل کی، وہ سامنے آئے. صحیح. پھر سنگوٹ والے آئے. یہ لوگوں کا مطالبہ پورے شہر میں آ گیا. صحیح. کہ یہ گیس جہاں ہمیں نہیں دی گئی وہاں ہمیں گیس پہنچوا دے. صحیح. گورنمنٹ نے، چونکہ وقتی گورنمنٹ تھی، اس کی بالکل صحیح بات ہے، لوگوں کا مطالبہ کرنے کا بھی حق میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ جائز اور حق پہ ہیں. گورنمنٹ کو اس کو تسلیم کرنا، اس کو جائز مطالبے کو ماننا، یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا. جب یہ فیصلہ ہو گیا، میں نے آ کر پریس کانفرنس کر دی. میں نے پریس کانفرنس کی کہ وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کیا، لوگوں کو بتایا کہ آپ کے مطالبے پہ آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مطلب شروعات آپ کی طرف سے تھی. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کے اس بات پہ خراج تحسین پیش کیا کہ میں آپ کی کوششوں کو میں سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ میڈیا کو میں ضروری یہ سمجھتا تھا کہ میں میڈیا کا شکریہ ادا آ کر کروں، میں لوگوں کا آ کر شکریہ ادا کروں، ان کو خراج تحسین پیش کروں ان کی کوششوں پہ، گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے یہ لوگوں کا مطالبہ مانا. یہ پریس کانفرنس میں نے کر دی. یہ مجھے آپ بتا دیں کہ پھر برسٹر سلطان محمود صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ فوری آدھے گھنٹے کے بعد وہ میری پریس کانفرنس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کو حق نہیں ہے کہ وہ میڈیا سے بات کریں. بالکل حق ہے، یہ تو میں کہتا ہوں. لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ سب لوگ جو ہیں سوئی گیس پہ اس طرح گدھ کی طرح پڑیں، یہ آپ ہم پہ بات نہ کریں. سب لوگ مینس کے مسلم کانفرنس بھی، میری پوری مسلم کانفرنس جو ہے وہ یہ حق بجانب تھی کہ لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں اور حکومت کا شکریہ ادا کریں. یہ ہم نے کیا لوگوں کی کوششوں پہ، اور حکومت کا شکریہ ادا کیا وزیر اعظم اور ساری مسلم کانفرنس نے کیا. آج ساری مسلم کانفرنس جو ہے وہ اس بات پہ خوش ہے. صحیح. اس بات پہ خوش ہے کہ ان کی حکومت نے، ان کے وزیر اعظم نے، ان کے صدر جماعت نے یہ میرپور کا درینہ مسئلہ جو ہے یہ حل کیا اور لوگوں کا مطالبہ جو ہے مانا. پوری مسلم کانفرنس آج کل بھی بلکہ میں شام کو بن خرما چلا گیا، تمام لڑکے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، آئے، اور سب کہیں جہاں بھی کہیں جاتے ہیں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں. اور اس بات میں ہمارا یہ جو اس حد تک کوئی اور زیادہ کوئی پروگرام یا مقصد نہیں تھا. باقی جو لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہوں گے ان کی اپنی ہے کہ چلیں ان کو اللہ ہمت نے. صاحب ایک بڑا اہم سوال آیا ہے محمد جمیل صاحب کی طرف سے F2 سے.
انہوں نے کہا ہے کہ میرپور کی سرکاری زمین جو منگلا ڈیم ریزنگ کی وجہ سے متاثر ہوئی، اس کا معاوضہ 1 ارب 14 کروڑ سردار عتیق احمد خان نے شاہراہ مجاہد اول کے لیے لے گئے، اور وہ پیسہ اگر میرپور میں آتا تو تمام مسائل حل ہو جاتے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ مجھے نہیں پتا یہ کس رقبے کی بات کرتے ہیں کہ کون سا رقبہ ہے. کوئی ایسے فنڈز نہیں تھے؟ فنڈز تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی فنڈز شفٹ نہیں ہوئے تھے یہاں سے جو مجاہد اول روڈ ہے دھیر کوٹ سے کوہالہ تک؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، بالکل نہیں. صحیح. اچھا جی، مزید ایس ایم ایس ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں اور وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں. بلال، ایک کوئکلی بلال رفیق کی طرف سے ایک سوال اگر چوہدری صاحب آپ کی طرف سے اجازت ہو، کیونکہ ہمارے یہ ایک روایت ہے، ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے. جی بلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب، باتیں آپ نے کی گیس کے حوالے سے بھی اور بھی دیگر مسائل اور جو ایشوز تھے میرپور میں. چوہدری صاحب، اس وقت میرپور میں 6 ارب روپے کی لاگت سے پی ایم یو کا جو منصوبہ ہے انہوں نے سڑکوں کو اکھاڑ رکھا ہے. تو جو ان کے پروجیکٹ میں یہ تحریری طور پہ لکھا گیا تھا کہ جو پائپ وہ دوبارہ دبائیں گے زمین میں، جو پائپ پانی کی جو لائنیں دبائی جائیں گی ان لائنوں کو چیک کیا جائے گا تو پھر ان کو دبایا جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. سعید صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا. تو اگر مسلم کانفرنس اس پہ کیا قدم اٹھائیں گے آپ کے، جیسا کہ انہوں نے پورے شہر کو جہاں جہاں انہوں نے ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے تو پائپ کہیں انہوں نے کھلی سڑکیں چھوڑ دی ہیں، اگر کہیں کیا تو ناقص اس پہ بس. صحیح. اس میں واقعی یہ صحیح بات ہے، بہت جگہوں پہ ہے وہ ناقص اس کا انتظام بھی ہے، اور میں کہتا ہوں اس کے لیے بالکل ٹھیک بات ہے. اگر جہاں کہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے، کوئی اگر پائپ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پائپ جو ہے وہ اس کوالٹی کا جو ہے وہ نہیں بچھایا گیا جس کی وہاں پہ انہوں نے اس کی ان کو اجازت تھی، یا جس طرح انہوں نے ان کے ٹینڈروں میں یہ ذکر تھا، تو بالکل میں آپ کے مشاہدے میں یہ بات نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے انکوائری کروائیں، انکوائری ہونی چاہیے، ہو جانی چاہیے. آپ کی حکومت ہے، کروائیں اور اس میں یہ ہو جائے، یہ صورت حال جو ہے سامنے آ گیا تھا. وہ سابق چیف سیکرٹری اے جے کے غالباً جو میرے علم میں بات آئی ہے، خالد سلطان صاحب ان کے بھائی، ٹھیکہ لینے کے بعد وہ میرپور بھی نہیں آئے موصوف، صحیح وہیں سے لاہور سے کہیں بیٹھ کے وہ ڈیل کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، میں بالکل اس بات پہ بلال صاحب کی بات پہ میں کہوں گا ایفرٹ کریں گے آپ صدارتی صاحب سے کہیں گے کہ انکوائری کرائی جائے اس میں. اگر اور میں باقی دوستوں سے بھی میں کہتا ہوں، میرپور والوں کو جنہوں نے اگر کوئی نشاندہی کرے کہ نشاندہی کروائیں اور بتائیں کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ کپلا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے وہ صحیح مٹیریل استعمال نہیں کیا گیا، تو اس کے لیے انکوائری ہونی چاہیے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے یہ بات نہیں اٹھائی، یہ والی بات بلال بیرسٹر صاحب نے؟ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی پریس کانفرنس میں نہیں تھی، غالباً سعید صاحب نے یہ معاملہ دہرایا. بیرسٹر صاحب کو تو ملک صاحب پھر چھیڑ دیں گے آپ بات. بیرسٹر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سیول لائن کون بچھا رہا ہے، پائپ لائن کون بچھا رہا ہے، وہ بات کیا کرتے. وہ تو پریس والے سے پوچھ لیں کہ وہاں ان کو آج بھی پوچھ لیں کہ اشرف صاحب ایک بہت بڑا منصوبہ ہے یہ میرپور کے لیے، 6 ارب روپیہ خطی رقم ہے. اور یہ بھی جو علم میں بات آئی ہے سورس سے کہ اس میں اس منصوبے میں جو ریکارڈ ترین کرپشن بھی کی گئی ہے. جو پیسہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہے، میرپور کی ڈیولپمنٹ پہ جو خرچ ہونا چاہیے تھا، اربوں کا یہ ٹھیکہ ہے اور اس میں کروڑوں غائب ہو گئے. صحیح ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. آخر پہ پیغام لیں گے چودھری اشرف صاحب سے کہ تمام سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے، اور کھینچا تانی پہ بہت ساری بات کی ہم نے، ہمارے پاس وقت بالکل مختصراً بتائیے کہ کیا پیغام ہے. مختصر یہ بات کہ ایک بار پھر میں اپنی تھوڑا سا لیٹ پہنچنے پہ آپ سے سننے والوں سے ایک بار پھر دل سے میں معذرت کرتا ہوں. دوسری بات ملک صاحب، دوسری بات بالکل میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایف ایم 90 ہے اس وقت لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں. جو اب میں صبح ہم نکلتے ہیں تو لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں، آج بلکہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ جاؤ یار کہیں سے نا ایک ریڈیو لے آؤ، جڑا اتنے آئندہ ریڈیو گھر رکھ چھوڑو باہر، جس ویلے آئیے تو اسی سن لو کر سن. گاڑی میں بیٹھتا ہوں میں تو وہ میرے ڈرائیور کو میں کہتا ہوں یار ایف ایم لگا دو یار، وہ سنتے ہیں ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یا کیا یہ ایک تو اچھی بات یہ ہے، اچھا میسج یہ ہے کہ آپ کی مثبت جو بات ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اور اچھی بات ہے. میری آواز بھی چوہدری سعید صاحب، باقی دوست جتنے بھی ہیں وہ بھی آ کر آپ کے پاس بات کریں فون پہ بھی. کل جس طرح پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے لیا لائیو، اور انہوں نے جس بڑی اعزاز کی بات ہے، بیماری کی بات پہلی دفعہ کسی بھی میڈیا سے بات کی، اور وہ روز ایف ایم 90 اور میں لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں، میں لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر میں یہاں آیا ہوں
تو میرے لیے اگر کوئی آپ مثبت کوئی بات لے کر آئیں، مثبت کال کریں، مثبت کوئی ایس ایم ایس کریں تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی. میری اصلاح کے لیے، میری بہتری کے لیے اگر کوئی کریں، میری تعریف سے ہٹ کر یا صرف یہ سمجھیں کہ یہ اشرف ہے، اس کی میں نے مخالفت کرنی ہے، یہ اس سے ہٹ کے میں سب سے میری گزارش ہے کہ مثبت رائے لے کر آئیں، آ کر میری اصلاح کے لیے لائیں تو میں اس کو ویلکم کروں گا. صحیح، یہ بہت میرا بہت آج شکریہ. پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری اشرف صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ لیٹ آئے، کوئی ایشو تھا آپ نے، پھر بھی آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے. بلال رفیق نے آج کا پروگرام کوآرڈینیٹ کیا اور آج چودھری حنیف صاحب ہمارے ساتھ سب سے پہلے ٹیلی فون لائن پر موجود رہے، جو کہ وہ اس وقت کے چیئرمین MDA تھے جب گیس کا انیشیٹو لیا گیا، اور یہ وہ شخص ہیں جن کا فار دا فرسٹ ٹائم ایگریمنٹ پہ سگنیچر موجود تھے، اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ چودھری محمد سعید صاحب، رہنما PMLN اور فارمر پریزیڈنٹ FPCCI ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے. صاحبزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے. اور سوئی گیس کی جو کھینچا تانی اس وقت جاری ہے، کریڈٹ ڈسکریڈٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس والے سے ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور پکچر ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہمارے سننے والے اس پکچر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی، کون سا ان کا جو نمائندہ ہے وہ درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور آپ کو بتا چلیں کہ اتوار والے دن، سنڈے والے دن ہم 8 بجے انشاءاللہ تعالی فیوریٹ پولیٹیکل پرسنالٹی کا پول کریں گے، جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا. اس کے ریزلٹس بھی ہم نے شیئر کیے، اور اس دفعہ آپ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب کریں گے. جناب یہ ہر اتوار کو ہم کیا کریں گے 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک، اور آپ اپنے فیوریٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے لیے ایز مینی ایز پاسبل ووٹس کر سکتے ہیں پول میں. اس میں آپ لائیو کالز بھی کریں گے، آپ SMS بھی کریں گے، اور اس میں اٹس ویری مچ ٹرانسپیرنٹ. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے اوپنلی یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص یہ سارا پول جو ہے نا اس کی ٹرانسپیرنسی آ کے چیک کر سکتا ہے. ہم ان کو ایک SMS اور ایک ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ ہم چیک کروا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو فیوریٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ہم آپ تک وہ پروگرام پہنچاتے ہیں. جناب دیٹس اٹ. انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. عارف ملک کو اجازت دیجیے. اور آج کا پروگرام کوآرڈینیٹ کیا بلال رفیق نے. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے درمیان چودھری محمد اشرف صاحب جو کہ مرکزی نائب صدر ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات چیت کی. دیٹس اٹ. کل انشاءاللہ بات چیت ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.